بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگوں نے سورہ الاعراف جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کے الحمدللہ سے ہم نے آیت نمبر 100 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 101 سے فردر کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیسیکلی ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس کو فردر کنٹینیو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب حضرت شعیب علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا اور ان کو جو ہے وہ یہ حکم دیا کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس چیز سے جو ہے اللہ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ تم لوگ جب سو رہے ہو تمہارے اوپر جب وہ عذاب نازل کر دے؟ یا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یا تم لوگ کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ کو جاگتے ہوئے پوری کی پوری جو بستی ہے اس کو الٹ سکتا ہے؟ یا تمہیں کوئی فکر ہے ہی نہیں ہے، یا تم مطلب کس چیز کے دھوکے میں ہو کہ تمہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تمہارے سامنے؟ یا تو جو قوم شعیب تھی وہ پہلی قوم ہوتی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہوتے، یا ان کے پاس پچھلی امتوں کے واقعات نہ پہنچے ہوتے، جبکہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ جیسے ہمیں بھی آج ہم یہ جو ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ساری امتوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کس امت نے کیا کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، ان کے اوپر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے تمہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ تم نے کرنا کس طرح سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں تم لوگوں کو جو ہے وہ زمین کا وارث بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تم سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، پھر اس کے بعد تمہیں وارث بنایا گیا۔ لیکن اگر تم بھی اس چیز کو نہیں مانو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، تو تمہیں جو ہے تمہارے جرائم کے سبب، تمہیں تمہاری غلطیوں کے سبب، گناہوں کے سبب جو ہے تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور جو بندے اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ان کے دلوں پر بند لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی سن ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اللہ کی باتوں کو نہیں سنے گا، تو الٹیمیٹلی وہ کتنا عرصہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بچ سکتا ہے، کتنا عرصہ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی تو اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور پھر جب آخرت کے اندر اور بلکہ قبر کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اسے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ شروع کر دیے جائیں گے۔ تو اور اس کو عذاب ہوگا یا اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، وہ تو اس کے مرتے ساتھ ہی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ بلکہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے 30 پارے کے اندر پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک روحیں ہیں ان کی جو روح ہے، ان کی جو روح ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح بہت آسانی سے فرشتے نکال لیتے ہیں۔ لیکن جو کوئی بندہ بد اعمال کرتا ہے، جس نے گناہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس طرح سے نکالتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک ململ کا کپڑا ہو نا، ریشم ململ جو بہت نازک ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ایک خاردار جھاڑیوں پہ جس پہ بے شمار کانٹے ہونا اس پہ ڈال دیں اور ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچے اور اس میں وہ کپڑا جو ہے نا وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ جو بد لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی روح جو ہے وہ اس طرح سے نکالی جاتی ہے۔ تو اس دنیا سے جو پہلا ریلیشن ختم ہونا ہے، وہ ہمارا ریلیشن کس چیز سے ہے؟ وہ اس دنیا میں ہمارے جسم میں سانس ہے، ہماری سانس میں سانس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ روح ہے ہمارے اندر، یہی ہمارے اس دنیا سے کنیکشن ہے۔ یہ جس دن یہ روح نکل گئی اس دن یہ کنیکشن ختم ہے، اور آج تک سائنٹسٹ یا کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس چیز کو پروو نہیں کر سکی کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگ گئے ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر تم اب بھی جو ہے وہ بدعمالیاں کرو۔ آیت نمبر 101 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ،
اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ آگے اللہ نے اس کی تشریح خود ہی فرما دی ہے کہ اس سے یہ بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے سے مطلب جو ہے وہ ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ اس لیول پہ آ جانا کہ وہ اپنے جاہلی، ان کے اندر جو جاہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یا ان کے اندر جو حق سے منہ موڑ لینے کی ایک چیز ہے، یا ان کی جو ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، وہ اس کے اندر اتنے زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی دلیل رکھ دی جائے، کوئی مشاہدہ، کوئی تجربہ، کوئی چیز بھی رکھ دی جائے تو وہ ان کے دل کے دروازے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایگری ہی نہیں ہوتے، اور وہ ان کے سامنے آپ جتنی مرضی جس مرضی طرح سے آپ دلیل پیش کر دیں، وہ انہوں نے جس بات پہ وہ اسٹک ہو گئے نا، انہوں نے اس کے اوپر ہی اسٹک رہنا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا۔ وَإِنَّ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اب دیکھیں کہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں سے میجورٹی تو جو تھی نا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے۔ ہمیں نا دنیا میں کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرے اور وہ اس کو نہ صحیح طریقے سے پورا کرے نا، تو یقین مانیے ہم اتنا زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی دل کا کنیکشن ہو، ہم اسے تھوڑے سے زیادہ اٹیچ ہوں اور اسے کوئی کمٹمنٹ ہماری ہو اور وہ نہ پوری ہونا، تو آپ پتہ ہی ہے انسان کو کس طرح کی کیا سچویشن آتی ہے، انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تم نے پورا نہیں کیا۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ وہ عہد الست تھا، ہم نے پڑھا تھا نا عہد الست، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہر انسان نے کہ یا اللہ ہم آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور آپ جس طرح سے ہمیں حکم دیں گے ہم اس حکم کو ہی ساری زندگی فالو کریں گے۔ یہ سارے جتنے بھی انسان ان سب نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے، ان کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو، میجورٹی جو تھی نا اس کو ہم نے یہی پایا کہ انہوں نے میرے حکم سے بغاوت ہی کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں پہ ارشاد فرمانے کہ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا بندہ اپنے رب کا بندہ بن کے ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے نا وہ ہر بندے کی انڈیویجول اس کی کیا لائف ہے، کس طرح سے وہ اس کو لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے سامنے ایک دفعہ اس کی زندگی میں ہدایت ضرور آتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ کبھی یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں جو ہے وہ بہترین زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ بہترین سے بہترین پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ چلایا۔ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار دل بہلانے والی چیزیں رکھ دی جو ہمارے لیے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں، آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، ہر طرح کی، ہر ایج کے بندے کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سامان پیدا کر دیا، اور وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا اور وہ پوری کی پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی تھی، اور ہماری امت میں پچھلی امتوں کے سارے گناہ ایٹ اے ٹائم موجود ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، اور پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب نہیں آیا۔ ہم پھر بھی اس رب کی طرف نہ جائیں، ہم پھر بھی اس رب کی بات کو نہ مانیں، تو ہم سے بڑا جو ہے وہ بدقسمت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 103 ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، مگر ان لوگوں نے اس کا حق بالکل ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں کہ سورت کے اندر فرعون کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی اور اس کے مقابلے میں جو وہ غرق ہوا کس طرح سے، ہم یہ جو تفصیلات ہے ہم تورات کے واقعات سے ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو چوتھی پشت تھی نا، اب اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ حضرت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ٹھیک ہے۔
حضرت اسحاق کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا سین تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی نسل، فورتھ جنریشن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے سورہ یوسف کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے نا، تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو تھی، جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، وہ پھر جو مصر میں آباد ہو گئی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو ایک شہری آبادی کے لحاظ سے الگ حصہ جو ہے نا وہ بنا دیا تھا. اب مصر کے ہر بادشاہ کو جو ہے نا وہ فرعون کہا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف انہوں نے تکبر میں آ کے انہی میں سے ایک فرعون جس کا نام منفتح تھا، وہ فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ٹھیک ہے. اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے. تو ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے ان کے پاس بھیجا، اور ان کی پیدائش مدین کی طرف ہجرت اور جو ہے نا وہ نبوت کی کس طرح سے عطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو پوری ڈیٹیل شروع سے لے کے اینڈ تک ہے نا وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے. وہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور زندگی رہی تو ہم ضرور اس کو وہاں تک کور کریں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ فرعون کے ساتھ کچھ جو ڈائلاگز ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ تھوڑے سے ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 104، قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے یہی شان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بن کر آیا ہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، تو سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کرے اگر آپ سچے ہیں. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا زمین پر، سو وہ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور آپ نے اپنا ہاتھ نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ چمکدار ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون نے کہا جو سردار قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا یہ شخص واقعی بہت ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجه واخاه وارسل في مدائن حاشرین، انہوں نے کہا آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے. یأتوک بکل ساحر علیم، وہ سب کے سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں گے. اب یہ ہم اتنا سا ڈائلاگ پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم جا کے جو ہے نا وہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا وہ فرعون کے سامنے اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو بیان کریں. اب فرعون بھائی صاحب نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں تو رب ہوں. اچھا چلو اگر تم کہتے ہو کہ تم رب ہو، اب یہ سینیریو ہمارے اندر تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے پرورش پائی ہے فرعون کے محل میں، ٹھیک ہے. تو فرعون حضرت موسیٰ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، ٹھیک ہے. مطلب اس نے اپنی اولاد کی طرح حضرت موسیٰ کو جو ہے نا وہ پالا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں جو ہے نا وہ پلوا سکتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آج کل جو ہے نا وہ کس طرح سے جولائی کے اندر 24 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوا ہے 48 سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. فرعون نے کہا بھئی اگر آپ سچے ہیں، فرعون کو پتا تھا یہ سچے ہیں، لیکن اپنی ہٹ درمی ہے نا، اس کے دل پہ جو تالے لگے ہوئے تھے وہ کیسے ٹوٹتے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جس کو لاٹھی کو عصا کہتے ہیں اردو میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا پھینکو زمین پہ. حضرت موسیٰ نے زمین پہ عصا پھینکا
تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو اور اس کو نکالو، بغل کے اندر دبانا 1 سیکنڈ کے لیے، پھر اس کو باہر نکالنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ بغل میں ڈال کے جو ہے نکالا، تو ہاتھ اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا وہ ہاتھ. تو وہاں پہ جتنے بھی سردار تھے نا، ان سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ تو جو ہے نا یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے، کیونکہ جادو شروع ہی سب سے پہلے بنی اسرائیل سے ہوا. ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے اندر یہ پڑھا تھا، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جادو کرنا شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے قرۂ ارض اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جادو جو تھا وہ بنی اسرائیل نے شروع کیا تھا. تو بنی اسرائیل کے لوگ تو ویسے ہی الٹیمیٹ پرو تھے اس کے اندر جادو کرنے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہیں، تو یہ بھی نا جادوگر ہی ہیں، یہ کیا انہوں نے جادو سے اتنا کچھ جو ہے نا بڑا کچھ کر لیا تھا. اچھا ہم سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھیں گے اور سورہ قصص کے اندر انشاءاللہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کیا، جب وہ نا ان کو سب سے پہلے پتہ چلا نا کہ وہ نبی ہیں اور ان کو یہ، تو انہوں نے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پھینکو. جب انہوں نے عصا پھینکا نا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اس عصا کو وہیں پھینک کے جو ہے نا وہ بھاگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ ان کے لیے پیغام آیا کہ آپ جو ہے نا وہ جائیں اور اس عصا کو پکڑیں. پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس کو پکڑا. تو وہ عصا جو تھا نا اس کے بہت زیادہ کریکٹرسٹکس تھے. وہ یہ تھا وہ جب چاہتے تو وہ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا اور اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر لیتے. وہ اس پہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، واللہ عالم اس پہ کتنا سچ ہے، میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کو کبھی بھوک لگتی تو عصا کے اوپر ایک بیل نکل آتی تھی، اس میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی، وہ فروٹ وغیرہ تو وہ کھا لیتے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ بھی بن جاتا تھا، سانپ بھی بن جاتا تھا بہت بڑا. اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی عصا سمندر میں دریائے نیل میں مارا تھا، تو دریا جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور راستہ بن گیا تھا درمیان سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر بے نیاز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ کر دیا، تو فرعون کے اور اس کے بندوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ تو جادوگر ہے. تو اس کے جو مشیر تھے نا، مشیر خاص، انہوں نے کہنا شروع کر دیے کہ یہ تو نا آپ کو یہ چاہتا ہے، یہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل میں کوئی سے بڑا جادوگر نہیں ہے پوری جگہ پہ، پورے مصر میں نا. تو یہ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نا یہاں سے نکال دے، مار کے بھگا دے گا یہ. تو فرعون نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، میں پورے جتنا بھی بنی اسرائیل کا علاقہ ہے نا، ابھی تو وہ مصر میں تھے ٹھیک ہے، لیکن باقی جتنا علاقہ تھا پورا ہم وہاں پہ اعلان کریں گے، اور جتنے بڑے بڑے بھی جو جادوگر ہیں نا وہ وہاں پہ آئیں گے اور ہم حضرت موسیٰ کا ان سے کمپٹیشن کروائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایگری ہو گئے. پھر وہ جادوگر آئے، اور وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کس طرح سے سارا جو ہے نا وہ سچویشن ہوئی، جادوگر کس طرح سے ایمان لے کر آئے وہ سارا انشاءاللہ. تو اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ انسان کے اوپر نا مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں جو ہے نا وہ زندہ رکھ کے بڑا کر سکتا ہے نا، مطلب دونوں آپس میں جانی دشمن ہیں، آپ امیجن کر لیں ٹھیک ہے. لیکن بچپن میں تو نہیں پتا تھا نا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ یہ حضرت موسیٰ یہ بعد میں فرعون کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اب اچھا ایک بڑا مزے کا چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایک نا جب موسیٰ، اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو نجومی تھا نا اس نے فرعون کا ہاتھ دیکھا، اس نے یہ کہا کہ جو ہے نا وہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دے گا، آپ کو مار دے گا اور آپ کی سلطنت لے لے گا. تو اب کیا ہوا کہ جو ہے نا اس نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے نا بیٹے، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نا ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے اللہ کے سپرد کر دیا. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کشف کیا تھا، کہ کشف کا مطلب کہ الہام ڈالا تھا کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈال کے جو ہے نا وہ بہا دیں. اور وہ دریائے نیل میں بہایا، اور وہ بہتے بہتے وہ جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، ٹھیک ہے، اس کو حضرت آسیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی ٹھیک ہے. اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھائیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا ہے تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بہتے بہتے وہاں پہ آگے، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس بیوی اوبویسلی جو عورت ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہم نے اس بچے کو رکھ لیتے ہیں. فرعون نے پہلے بہت انسسٹ کیا کہ نہیں کہ آپ کا یہ وہی بچہ ہو جس نے مجھے مارنا وغیرہ. ماں کی ممتا غالب آ گئی، تو ماں نے کہا، حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں میں تو اس کو پالوں گا. اچھا اب کچھ عرصے بعد نا نجومی آیا، تو اس نے نا دیکھا تو حضرت موسیٰ کے چہرے کے اوپر نور تھا، اوبویسلی نبی تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ نا نبی ہے، یا یہ وہ بندہ جو آپ کی سلطنت کو الٹے گا. انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر ہم نا حضرت موسیٰ کے آگے جو ہے نا وہ کوئلے رکھتے ہیں، اگر یہ نبی ہوگا نا تو یہ کوئلے نہیں اٹھائے گا.
تو حضرت موسیٰ کے آگے کوئلے رکھ دیے فرعون نے، اور حضرت موسیٰ نے کوئلہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام توترے بولتے تھے. کیسی خوبصورت بات ہے، آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروو کروانا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ فرعون کے محل کے اندر موسیٰ کو جو ہے نا وہ پال سکتا ہے، اللہ پال کے دکھا سکتا ہے. تو اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنا جو کچھ بھی ہے ان کو یہ بتائیں کہ میرا رب جو ہے نا وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ بنایا، اور اسی راستے پہ فرعون کو ڈبو کے مار دیا، اور اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو جو ہے نا وہ پال کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح معنوں پر اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.